کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، بزرگوں کا ایمان کیسا تھا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت خبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب دشمنوں کے ہاتھ میں لگ گئے، وہ لوگ لے کے گئے، کہا خبیب اسلام چھوڑ دو، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہا پھانسی دیں گے، کہا پھانسی دے دو لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی پہ لے کے گئے تب ان لوگوں نے کہا تھا خبیب اب تمہارا آخری وقت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے آخری وقت؟ کہا ایک خواہش۔ کہا کیا؟ کہا میری زندگی کا آخری حصہ ہے، پھانسی ہونے جا رہی ہے، لہذا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ پوچھ چکے تھے تو چھوڑا، کہا جاؤ پڑھو۔ حضرت خبیب آئے، وضو بنا کے 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی اور پھر پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا خبیب تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، تم کو سکون سے پڑھنا چاہے، اتنی جلدی کی ہے؟ تو کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ زندگی کی آخری نماز تھی، دل چاہتا تھا خوب لمبا سجدہ کروں، لمبا رکوع کروں، خوب تلاوت قرآن کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن صرف اس ڈر سے میں نے مختصر پڑھے کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز میں دیری لگایا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، موت سے نہیں ڈرتے۔ کہا خبیب نہیں چھوڑو گے اسلام؟ کہا اسلام کہاں چھوٹ سکتا؟ تو حضرت خبیب کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ کفار نے کیلیں ٹھوکی، لوہے کی کیلیں ٹھوکی۔ جب انگلیوں پہ کیلوں کو ٹھوکا تب حضرت خبیب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو۔ کیا عقیدہ تھا صحابہ کا۔ جب مدینے کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو، تو کفار نے حضرت خبیب کے چہرے کو پکڑ کر مدینے سے موڑ دیا۔ جب موڑا تب خبیب نے کہا تھا اے لوگوں خبیب کے چہرے کو تو مدینے سے موڑ سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم خبیب کے دل کو مدینے سے کبھی دور نہیں کر سکتے۔ یہ کہا اور حضرت خبیب نے شہادت قبول کر لی۔ چلتے چلتے رسول اللہ کے صحابی نے نہ نماز چھوڑا نہ عشق رسول چھوڑا، نبی کی محبت میں چلتے چلتے آخری دم انہوں نے توڑ دیا، لیکن نبی کی محبت کو جانے نہیں دیا۔ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی مسلمان، اسی گھر میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے، ہم کو اسلام کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑی، تو اس لیے اس کی قیمت ہم نہیں جانتے۔ صحابہ کرام کو اسی کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام حضرت خباب ہے، وہ خبیب تھے، یہ خباب ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، حضرت عمر کھڑے تھے کہ اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اور حضرت خباب کی پیٹھ کا کرتا دامن اڑا۔ جب اوپر اٹھا تو حضرت خباب کی پیٹھ کھل گئی۔ جب پیٹھ کھلی تو اس پہ جلے ہوئے نشانات حضرت عمر نے دیکھا تو روکا، کہا خباب رکو، یہ تمہارے پیٹھ پہ جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں؟ تو خباب کہتے ہیں امیر المومنین عمر، یہ اس زمانے کے نشانات ہیں جس زمانے میں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس دور میں الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، تو لوگوں نے اسلام کے جرم میں مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا تھا، کہا تھا خباب اسلام چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جلا جلا کے راکھ کر دیں گے، لیکن اے عمر اللہ گواہ ہے میری پیٹھ تو آگ کے انگاروں پہ جلتی رہی، لیکن الحمدللہ میری زبان پہ کلمہ طیبہ برابر جاری رہا۔ یہ اس زمانے کی نشانات ہیں۔ حضرت عمر نے جب سنا
تو خباب کی پیٹھ کو چوما اور چوم کر کہتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں، خباب اسلام کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی۔ تو اے لوگوں، آج ہم آسانی سے اسلام پا گئے تو ہمیں اس کی قدر نہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنا دیا۔ اسلام پہ فخر کرو کہ مسلمان بنایا، لیکن آج ہم اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں، ایسی شکل بنا کے گھومتے ہیں جس سے کوئی پتہ نہ چلے کہ عبداللہ ہو کہ شری رام ہو۔ بولو، کم سے کم امتیاز تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خالف المشرکین، اے لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو۔ قالوا کیف نخالف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم مشرکین کی مخالفت کیسے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا، قص الشوارب، اپنی مونچھوں کو کتروا لو، واعف اللحى، اور داڑھی کو بڑھا لو۔ یہ نبی نے کس سے فرمایا تھا؟ مسلمانوں ہی سے فرمایا تھا، مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ دلی کے ایک شاعر تھے مرزا غالب، بہت بڑے شاعر گزرے۔ ان کی شاعری ایسی، آج بھی شاعری ہوتی ہے، لوگ شاعروں کی دیوانہ ہوتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھتا ہے تو محبت رسول میں لوگ اٹھ اٹھ کے اپنے محنت کی کمائی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی محبت کی نشانی ہے، ہونا چاہیے، جذبہ ہے مسلمانوں میں، آج بھی ہے۔ تو مرزا غالب شاعر تھے، ان کی شاعری بہت دور دراز تک پہنچی، یہاں تک کہ افغانستان میں کابل میں بھی لوگوں نے ان کا کلام سنا۔ تو لوگ وہاں سے چلے، ان کا کلام سن، وہاں سے ایک صاحب چلے کہ ہم ایسے شاعر کی زیارت کریں گے۔ وہ صاحب کابل سے چل کے دہلی آئے، اور دہلی میں مرزا غالب کا دروازہ پوچھا۔ جب وہاں پہنچے زیارت کے لیے تو دیکھا کہ مرزا غالب شیشہ لیے ہیں اور کام شروع کیے ہیں، داڑھی بنا رہے تھے۔ تو کابل کا مسلمان جو زیارت کے لیے آیا تھا اتنی دور سے، اس نے جب دیکھا تو تعجب کیا، اور وہاں کی زبان فارسی کی ہے، تو کہا، جناب آقا مسلمان ہستی، جناب آقا تم مسلمان ہو، وہ ریشمی تراشی ہو، داڑھی چھیڑ رہے ہو؟ تعجب ہو اس کو کہ مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہا ہے۔ تو مرزا غالب شاعر تھے، بڑا فخر تھا اپنی شاعری پر، تو انہوں نے کہا، بلے ریشمی تراشم، ہاں ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں۔ دلے کسیرا نمی تراشم، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تب اس کابلی مسلمان نے کہا تھا، دل رسول اللہ می تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو۔ دل رسول اللہ می تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو۔ 3 مرتبہ وہ مسلمان کابل کا یہ بولی بولا، اور اسے ایک چیخ نکلی زبان سے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ مرزا غالب کے دل کی دنیا بدلی، روئے مرزا غالب بھی، کابلی مسلمان کو بے اٹھایا۔ جب ہوش آیا مرزا غالب کے اس مہمان کو، کابلی کو، تب مرزا غالب کہتے ہیں، میرے بھائی تم میرے مہمان بن کے نہیں آئے ہو، آج خدا کی قسم تم تو میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کے آئے ہو۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں سنت رسول اللہ کو چہرے پہ سجانے کے لیے۔ اور چند دنوں کے بعد مرزا غالب کی داڑھی پہ، چہرے پہ داڑھی آ گئی۔ تو اے لوگوں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ داڑھی چھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہا ہے۔ مسلمان بن کے جی لو، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ حضرت علی شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ وہ قبر کتنی دہشت کی جگہ ہے، اس لیے داڑھیاں رکھا لو، قبروں میں جانا ہے، یہ اتنا برحق ہے جیسے آپ کو یقین ہے کہ صبح سورج نکلے گا۔
بولو یقین ہے کہ نہیں؟ نکلے گا صبح سورج، پھر شام کو بیٹھے گا، یہ بھی یقین ہے۔ ایسے ہم کو یقین ہے کہ موت آنی ہے اور قبر میں جانا ہے، تو جب جانا ہے تو وہاں کا ہمیں انتظام بھی تو کرنا ہے۔ ہمارے قاری صاحب مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کے گھر میں ایک دن رات میں اتنا بڑا سانپ نکلا، تو گھر بھر کھڑبڑانے گھومے، بھاگ 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 سے ایسے، اتنا بڑا سانپ۔ ہمارے صبح آئے قاری صاحب، کہنے لگے ہاں حضرت ہمارا گھر اتنا لمبا چوڑا ہے، کئی کمرے بنے ہیں، تو اتنا بڑا سانپ نکلا تو ہم گھر بھر بھاگے گھومے، اور قبر میں یہاں جب پھٹروایا پھن سے ماری تب کہاں چلے جائے گا؟ کہاں بھاگیں گے؟ لوگوں عبرت کی جگہ ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے اس سے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے، قبر سے بھی نہیں ڈرتے۔ جیسے کہ بتاتے ہیں بڑھوا رہا ہے، بیمار ہوا کہ لڑکا گھیرے بیٹھے، ابا ہی بات ابا ہوا، تو بڑھوا کہتے بھیا رے میں بچ نہ پے کہیں کہا ہے ابا کہیں نب لاگت ہے ختم ہو جی کہیں تھا، تو کہیں جو مر جیوے تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیے، لڑکیوں کہ یوں کہاں ہو سکتے ہے ابا کہ تم ہم کا پالے پوسے جوان کیا، گھر بنوائے، سب کچھ کیا، اور مر جائیے تو ہم پران کپڑا کفن میں دے دو۔ تو بڑھوا کہتے سارے ان کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ، کہیں کہا ہے ابا کہیں رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ جب فرشتے حساب لے آئیے دیکھیے کہ کفن پران، کہیں تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہیں حساب ہوئی گا چھوڑو، اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائیں کہ نہ جٹی ہیں رے، تو ایسے ہی سے دلال پڑے زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرج بعدو 420 کرک سوچے، لیکن اے لوگوں خدا کا حساب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے قبر سے عبرت حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اسی لیے قبروں پہ جانا چاہیے۔ حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کی یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جایا کرو، لیکن کوئی بات ہو تو پوری سمجھنی چاہیے۔ ہم تو آگے والا پڑھے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پہلے والا پڑھا تھے کا چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری حدیث سنو، عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن فزوروها، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں منع کیا تھا لیکن اب جایا کرو۔ شروع میں کیوں منع کیا تھا؟ اسلام پھیلا نہیں تھا، لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جایا کرو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو لوگ سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے جیسے بت پرستی تھی ویسے اسلام کے بعد بھی ہے، تو منع کیا۔ لیکن جب یہ اسلام پھیل گیا اور یہ کلمہ بھی پھیل گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت والا نہیں ہے، جب یہ کلمہ پھیل گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، تو اب تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ اب قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو کوئی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ قبر کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں غیر خدا کی عبادت ہے ہی نہیں۔
تو سرکار نے فرمایا اب جایا کرو. تو پوری بات یہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو منع کرنے والے یہی کہا تھے کہ دیکھو سرکار نے کہا ہے کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں.